کہ ہر بلی سے اونچا ہے رتبہوں سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو درس نمبر 1 میں یہ بتایا گیا تھا کہ اقل سفر کم از کم سفر کتنا ہوگا، یعنی چھوٹے دنوں میں، سال کے سب سے چھوٹے دنوں میں کم از کم 3 دن تک درمیانی چال سے چلنا، طے کرنا، جتنا راستہ طے کر سکے، اور دور جدید میں وہ ناپا گیا تو 92 کلومیٹر ہے۔ اب مسافر کے احکام لاگو ہونے کے لیے کچھ شرائط ہیں، جیسا کہ درس نمبر 1 میں یہ بتایا گیا تھا کہ قصر اس وقت کرے گا جب اپنی، اور اگر شہر کا رہنے والا ہے تو شہر سے بھی نکل جائے اور فنائے شہر سے بھی نکل جائے۔ اب یہاں سے یہ بیان کر رہے ہیں کہ سفر کی انسان نیت کرے، اگر سفر کی نیت نہیں کی ہے تو قصر نہیں کر سکتا، بغیر نیت کے قصر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو سفر میں جب جائے گا تو نیت بھی ہونا چاہیے۔ اب نیت کب صحیح ہوگی، کب صحیح نہیں ہوگی؟ نیت کے صحیح ہونے کے لیے 3 شرطیں ہیں کہ انسان جب سفر کی نیت کرے تو اس نیت کے صحیح ہونے کے لیے 3 باتیں، 3 چیزیں شرط ہیں، یہاں سے ان کو بیان کر رہے ہیں۔ فرمایا وَيُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ نِيَّةِ السَّفَرِ، اور سفر کی نیت کے صحیح ہونے کے لیے شرط لگائی جاتی ہے 3 اشیاء، 3 چیزوں کی، 3 چیزوں کی شرط لگائی جاتی ہے سفر کی نیت کے صحیح ہونے کے لیے، یعنی جب یہ 3 چیزیں پائی جائیں گی تبھی سفر کی نیت کرنا صحیح ہے، ان کے بغیر سفر کی نیت صحیح نہیں ہوگی۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا الاستقلال بالحکم 1، والبلوغ 2، وعدم نقصان مدت السفر عن 3 ایام 3 ہو گئی۔ الاستقلال بالحکم، حکم دینے میں، فیصلہ کرنے میں مستقل ہو۔ جو سفر پہ نکل رہا ہے، نیت کر رہا ہے سفر کی، وہ فیصلہ کرنے میں مستقل ہو تو اس کو فیصلہ کرنے میں کیا ہونا چاہیے؟ مستقل ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو جیسے کہ خادم ہوتا ہے نا، ایک نوکر یا غلام ہوتے تھے پہلے، وہ تو آقا کی نیت کے تابع ہے، اس کا مولا، اس کا مالک نیت کرے گا تو ہوگی، پتہ نہیں اس کے مالک نے کی ہے یا نہیں کی ہے۔ جہاں تک آقا جائے گا خادم بھی، غلام بھی وہیں تک جائے گا۔ اب پتہ نہیں آقا 2 دن کی مسافت تک جائے گا یا 3 دن کی مسافت تک یا 1 دن کی مسافت تک جائے گا، جہاں بھی اس کو جانا ہے غلام کو ساتھ جانا ہے۔ یا شوہر نے ارادہ کیا بیوی کو ساتھ لے کر نکلنے کا، تو جہاں شوہر جائے گا بیوی بھی جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو فیصلہ کرنے میں مستقل ہونا چاہیے۔ غلام جو ہے یہ مستقل نہیں ہے، کہاں جانا ہے، کتنی دور تک جانا ہے، یہ فیصلہ آقا کرے گا کہ انسان فیصلہ کرنے میں مستقل ہو، فیصلہ کرنے میں مستقل ہو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ مزید تفریعات اس پہ آئیں گی اور واضح ہو جائے گا حکم۔ والبلوغ، اور سفر کی نیت کے صحیح ہونے کے لیے بالغ ہونا بھی شرط ہے۔ نابالغ بچہ اگر نیت کرے سفر کی تو اس کی طرف سے نیت سفر صحیح نہیں ہے، کیونکہ سفر کی نیت کے صحیح ہونے کے لیے بالغ ہونا شرط ہے۔ جب بالغ ہی نہیں ہے تو نیت صحیح کیسے ہوگی؟ تو دو چیزیں ہو گئی، اور نیت، سفر کی نیت کے صحیح ہونے کے لیے 3 چیزوں کی شرط لگائی جاتی ہے۔ پہلی ہے فیصلہ کرنے میں مستقل ہونا، جسے کہا الاستقلال بالحکم، والبلوغ، اور بالغ ہونا۔ تیسری شرط وعدم نقصان مدت سے کم نہ ہونا، مدت سفر کا 3 دن سے کم۔ اگر وہ جس سفر میں نکلا ہے 2 ہی دن تک کا ہے تو کیا سفر کی نیت صحیح ہوگی؟
نہیں ہوگی۔ یہ 3 دن وہی مراد ہیں جو پہلے کے زمانے میں تھے۔ آج کے زمانے کے حساب سے رکھ لو، اس کی مسافت کا 92 کلومیٹر سے کم نہ ہونا۔ جہاں کے ارادے سے نکل رہا ہے تو اس کا ارادہ 92 کلومیٹر سے کم نہ ہو۔ اگر 80 کلومیٹر کے ارادے سے نکلا سفر کی نیت کر کے تو سفر کی نیت کرنا صحیح ہے؟ نہیں ہے۔ اسی کو فرمایا وعدم نقصان مدت السفر عن 3 ایام، اور مدت سفر کا 3 دن سے کم نہ ہونا۔ یہ 3 چیزیں کس کے لیے شرط ہیں؟ سفر کی نیت کے صحیح ہونے کے لیے۔ انہی چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو یہ ہم نے بتا دیا تھا اس دن بھی اور ابھی بھی ذکر کیا کہ انسان نے سفر میں جانے کا ارادہ کیا، نیت کر لی اور سفر کے لیے نکلا۔ قصر کب سے شروع کرے گا؟ جب اپنی آبادی سے تجاوز کر گیا ہو، نکل گیا ہو، تبھی نا۔ اور اگر ابھی آبادی سے یا شہر سے یا فنائے شہر سے تجاوز ہی نہیں کیا تو کیا قصر کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ تو قصر کے لیے اپنی آبادی سے نکل جانا بھی شرط ہے، اور قصر کے لیے سفر کی نیت کا ہونا بھی شرط ہے۔ ہاں، سفر کی نیت کے صحیح ہونے کے لیے 3 چیزیں شرط ہیں۔ اب دیکھیں، فَلَا يَقْصُرُ مَن لَّمْ يُجَاوِزْ عُمْرَانَ مَقَامِهِ فَلَا يَقْصُرُ مَن لَّمْ يُجَاوِزْ عُمْرَانَ مَقَامِهِ فَلَا يَقْصُرُ، تو قصر نہیں کرے گا، من، وہ شخص لم آبادی سے تجاوز نہ کیا ہو، جس نے اپنی بستی کی آبادی سے تجاوز نہ کیا ہو، وہ قصر۔ ہاں، جب آبادی سے باہر چلا جائے، اپنی بستی کو چھوڑ کر نکل جائے، تب قصر کرے گا نا۔ بریلی شریف میں ہی ہے، نیت کر لی سفر میں جانے کی، ابھی ہم نکلے ہیں، رکشہ میں بیٹھ کے مسجد اعلیٰ حضرت پہ پہنچے، ظہر کا وقت ہو گیا۔ اب ہم چاہیں کہ یہیں پر ہم نماز پڑھ لیں 4 کے بجائے فرض ظہر کے 2، تو کیا کر سکتے ہیں؟ نہیں، ابھی شہر کو چھوڑا نہیں ہے۔ تو یہی مسئلہ بتا رہے ہیں، فَلَا يَقْصُرُ مَن لَّمْ يُجَاوِزْ عُمْرَانَ مَقَامِهِ، تو وہ قصر نہیں کرے گا جس نے اپنی بستی کی آبادی سے تجاوز نہیں کیا ہے۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ دوسری تفریق، او جاوزا، یا آبادی سے صبیًا، لیکن تھا کیا بیچارہ؟ بچہ تھا۔ تھا کیا؟ تھا بچہ، تو اب وہ قصر کرے گا؟ نہیں کرے گا، چونکہ قصر کے لیے سفر کی نیت بھی ہونا شرط ہے، سفر کی نیت بھی ہونا چاہیے، اور سفر کی نیت صحیح ہونے کے لیے بالغ ہونا شرط ہے۔ تو جب بچہ ہے تو سفر کی نیت پائی نہیں گئی، لہذا یہ بھی قصر نہیں کرے گا۔ او جاوزا، یا اپنی بستی کی آبادی سے تجاوز تو کر گیا، وَكَانَ صَبِيًّا، لیکن بچہ تھا، تو یہ بھی قصر نہیں کرے گا۔ 2 مسئلے ہو گئے، 2 تفریق ہیں۔ او تابعاً لم ینو متبوعہ السفر، یا بالغ تھا، بالغ آبادی سے بھی نکل گیا، آبادی سے بالغ بھی ہے، بچہ نہیں ہے، لیکن کیا ہے؟ متبوع نے سفر کی نیت ہی نہیں کی ہے۔ تابع سے مراد غلام لے لو، تابع سے مراد کیا لے لو؟ یا بیوی لے لو، یا جو ایک فوج جاتی ہے کہیں اس کا ایک سپاہی مراد لے لو، یہ سب تابع ہی ہوتے ہیں۔ او تابعاً، یا ایسا تابع ہے جس کے متبوع نے سفر کی نیت نہیں کی ہے، خادم ہے، غلام ہے، آقا نے سفر کی نیت ہی نہیں کی، حالانکہ آبادی سے تجاوز کر گئے، بالغ بھی ہیں، لیکن بیچارہ وہ تابع ہے، اس کا جو متبوع ہے، اس کا جو آقا ہے، اس نے سفر کی نیت ہی نہیں کی ہے، تب بھی قصر، سفر کی نیت کے بغیر قصر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گیا مسئلہ؟ تمہارے واحد سمجھ میں آ گیا؟ سچ بتانا۔ چلو، او تابعاً، یا ایسا تابع ہو لم ینو متبوعہ السفر، جس کے متبوع نے سفر کی نیت، جیسے عورت اپنے شوہر کے ساتھ، عورت اپنے، عورت اور اس کے شوہر میں تابع کون ہے؟ تابع کون ہے؟ اور متبوع کون ہے؟ شوہر۔ بالغ بھی ہیں، آبادی سے بھی نکل گئے، لیکن شوہر نے سفر کی نیت ہی نہیں کی ہے۔ بیوی کے نیت کرنے سے بھی کیا ہو رہا ہے؟ قصر نہیں کرے گی۔
کل مرأت مع زوجہا، جیسے کہ عورت اپنے شوہر کے ساتھ سفر میں نکلی ہو، جب شوہر نے نیت نہیں کی ہے تو بیوی بھی قصر. لیکن ایک مسئلہ یہاں بتا دیں، ہر بیوی مراد نہیں ہے. وہ بیوی ہے یہ جس کا مہر معجل تھا اور وہ اس کو مل چکا ہے، نقد مہر تھا تو اب وہ تابع ہے. یا مہر، لیکن اگر ایسی ہے یہ طے ہوا تھا شادی میں کہ مہر لے گی نقد، مہر کب لے گی؟ نقد لے گی، اور شادی کو ہوگا 2-4 دن، لیکن شوہر نے ابھی ادا نہیں کیا ہے تو یہ تابع نہیں ہے. یہ تابع، یہ اپنے نفس کو روک سکتی ہے اس مہر کی وجہ سے. تو اگر مہر معجل عین کے ساتھ ہے، معجل نقد طے ہوا تھا اور شوہر نے دیا نہیں ہے تو یہ تابع نہیں ہے. اس کے علاوہ جو اور ہیں وہ تابع ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. کل مرأت مع زوجہا، جیسے کہ عورت اپنے شوہر کے ساتھ، تو دونوں بالغ ہیں، آبادی سے بھی باہر نکل چکے ہیں، دور جا چکے 1-2 کلومیٹر، لیکن اگر شوہر نے نیت سفر کی نہ کی ہے تو عورت بھی قصر نہیں کرے گی. والعبد مع مولاہ، العبد مانے غلام، والعبد مع مولاہ تابع اور مثال ہے. اور غلام، جیسے کہ غلام اپنے آقا کے ساتھ، آقا غلام ہے، کہیں کے لیے نکلے، آبادی سے باہر نکل گئے، دونوں بالغ بھی ہیں لیکن ابھی آقا نے سفر کی نیت ہی نہیں کی ہے، تو کیا غلام کے لیے قصر کرنا صحیح ہے؟ نہیں ہے، غلام بھی قصر نہیں کرے گا کیونکہ یہ تابع ہے نا. غلام تابع ہے اور متبوع کون ہے اس کا؟ آقا. اور متبوع نے سفر کی نیت نہیں کی ہے، اور جب تک سفر کی نیت نہیں ہوگی قصر کرنے کی اجازت نہیں ہے. والعبد مع مولاہ، اور غلام اپنے آقا کے ساتھ. تابع متبوع کی بات چل رہی ہے. والجندی مع امیرہ، اور سپاہی اپنے امیر کے ساتھ، فوجی امیر لشکر کے ساتھ، اور سپاہی اپنے امیر کے ساتھ. سپاہیوں کی ایک ٹیم ہے، ایک ان کا مین ہے، جو بھی ہو، جو بڑا ہے ان کا ایک ہیڈ وہ چلا، اور باقی چھوٹی چھوٹی سپاہیاں نہیں ہوتی ہیں، سپاہی وہ چلے. تو اب سپاہی چاہے کہ میں نیت کر لوں سفر کی، تو اس کی طرف سے ابھی نیت بھی صحیح نہیں ہے اور قصر بھی نہیں کر سکتا، جبکہ اس کا جو امیر ہے، اس کا جو ہیڈ ہے، اگر اس نے سفر کی نیت نہیں کی ہے، کیونکہ یہ اپنے متبوع کے تابع ہے نا. تو یہ بتایا والجندی مع امیرہ، اور سپاہی اپنے امیر کے ساتھ ہو. ہاں اگر ان کے امیر نے بھی، جو متبوع ہے، عورت کا ساتھ اس کا شوہر ہے، اس نے بھی نیت کر لی ہو، عورت کو معلوم ہو، وہ بھی نیت کر لے، عورت اب قصر کریں گے. اسی طرح آقا نے نیت کر لی ہو، غلام کو معلوم ہے، غلام بھی نیت کر لے، اب قصر کریں گے. امیر لشکر نے نیت کر لی ہو، اب سپاہی کر سکتا ہے نیت. لیکن اگر جو متبوع ہے اس نے ہی نیت نہ کی ہو تو تابع قصر. یا متبوع نے نیت تو کی، تابع متبوع دونوں بالغ بھی ہیں، آبادی سے باہر بھی نکل گئے، متبوع نے نیت تو کی. متبوع جیسے عورت کی طرف نسبت کرتے اس کا شوہر، غلام کی طرف نسبت کرتے اس کا آقا، سپاہی کی طرف نسبت کرتے اس کا امیر. تو متبوع نے نیت تو کی لیکن 3 دن سے کم کی 92 کلومیٹر سے کم دوری تک جانے کی 80 کلومیٹر کی، تو قصر کرنا صحیح ہوگا؟ نہیں ہوگا، چونکہ مدت مسافت نہیں پائی گئی. تو وہی ہے نا کہ مدت سفر کا 3 دن سے کم نہ ہونا. او ناوین دون ثلاثہ، یا نیت تو کی ہو لیکن 3 دن سے کم کی ہو، تب بھی قصر نہیں کرے گا. اب یہاں سے یہ بتا رہے ہیں، یہ جو تابع متبوع کا مسئلہ چل رہا تھا نا، اس میں نیت کا اعتبار ہوگا، اب تابع کر سکتا ہے، وہی بتا رہے ہیں. وَتُعْتَبَرُ نِيَّةُ الْإِقَامَةِ وَالسَّفَرِ مِنَ الْأَصْلِ دُونَ التَّبْعِ. وَتُعْتَبَرُ نِيَّةُ الْإِقَامَةِ وَالسَّفَرِ، اور اقامت و سفر کی نیت کا اعتبار کیا جائے گا من الاصل، اصل کی طرف سے. اصل سے بھئی متبوع مراد ہے، متبوع کی طرف سے، دون التبع، نہ کہ تابع کی طرف سے. سفر کی نیت کرے یا اقامت کی نیت کرے، یہ اصل یعنی متبوع کی نیت کا اعتبار ہے، تابع کی نیت کا اعتبار نہیں ہے. ان علم نیت المتبوع، اگر متبوع کی نیت معلوم ہو جائے، آپ کو معلوم ہو گئی متبوع کی نیت، تو اب اس کا اعتبار ہے فی الاصح، اصح مذہب میں. بات سمجھ میں آ گئی ترجمہ؟ اب مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے، عورت شوہر کے ساتھ جا رہی ہے، غلام اپنے آقا کے ساتھ ہے،
یا سپاہی اپنے لشکر کے ساتھ اپنے کمانڈر کے ساتھ جا رہا ہے، یہ اپنے مطبوع سے، شوہر اپنے شوہر سے پوچھ، عورت اپنے شوہر سے پوچھ لے، غلام اپنے آقا سے پوچھے، سپاہی اپنے امیر سے پوچھے کیا ہم سفر کے لیے نکل رہے ہیں؟ تو وہ کہے کہ ہاں ہم سفر پر نکل رہے ہیں، سفر شرعی پر، تو یہ بھی نیت کر لیں اور قصر شروع کر دیں۔ اور اگر شوہر اتنا غصے والا بتائے ہی نا، اس سے پوچھے وہ چپ نہیں رہی ہے، وہ کہے، یا آقا جو ہے گا بہت ڈینجر ہے وہ غلام کو نہ بتائے، یا جو کمانڈر ہے فوج کا، سپاہیوں کا جو ہیڈ ہے وہ نہ بتائے، تو فقہاء کرام فرماتے ہیں وہ یہ دیکھے کہ سفر کی حالت ہے یا نہیں ہے۔ اگر سفر کی حالت نہیں دکھتی ہو تو وہ اپنے آپ کو مقیم سمجھے اور نماز پوری پڑھتا رہے، لیکن چلتے چلے جا رہے ہیں، سفر ہو رہا ہے، تو فرمایا جب 3 دن کی مسافت طے کر لے اب قصر شروع کر دے، اگرچہ بتائے نہ بتائے، پہلے تو معلوم ہو جائے، اسی اعتبار سے پھر وہ نیت کر لے اور اپنے عمل کو جاری رکھے۔ تو سفر و اقامت کی نیت کا اعتبار اصل کی طرف سے کیا جائے گا، تابع کی طرف سے نہیں، اگر متبوع کی نیت کا علم ہو جائے۔ اصح مذہب میں صحیح قول یہی ہے۔ اب یہاں سے ایک بات بتا رہے ہیں، والقصر عزیمۃ عندنا، اور قصر کرنا، قصر تو سمجھتے ہی ہوں گے، 4 رکعت والی نماز ظہر کو 2 رکعت پڑھنا، یہ قصر ہے۔ نماز عصر کو سفر میں 2 رکعت پڑھنا، یہ عشاء کی نماز کے 4 فرضوں کو 2 رکعت پڑھنا، یہ قصر ہے۔ تو کہہ رہے ہیں والقصر عزیمۃ عندنا، اور قصر ہمارے نزدیک عزیمت ہے۔ بعض فقہاء کرام نے کتابوں میں لکھا ہے والقصر رخصت، قصر عزیمت لکھا، عزیمت مطلب اصل حکم یہی ہے، تو رخصت جو کہا ہے وہ بھی درست ہے، عزیمت جو کہہ رہے ہیں یہ بھی درست ہے، بس اعتبار الگ الگ ہو گئے ہیں۔ جہاں رخصت کہا ہے وہاں رخصت سے مطلق رخصت مراد نہیں ہے، رخصت سے مطلقاً رخصت مراد، کیونکہ مطلقاً رخصت کا مطلب یہ ہوتا ہے 2 آپشن ہوتے ہیں آپ کے پاس، چاہے یہ کریں یا یہ کریں۔ جیسے جب انسان سفر شرعی پر نکل گیا، رمضان کا مہینہ ہے تو روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے، روزہ چھوڑنے کی اسے اجازت ہے، چاہے تو ابھی روزے چھوڑ دے، بعد میں ان کی قضا کر لے، اور اگر رکھنا چاہتا ہے رمضان کے روزے سفر میں تو رکھ بھی سکتا ہے۔ تو رخصت میں دونوں آپشن ہوتے ہیں، مسافر سفر کے لیے نکلا، سفر شرعی پر گیا ہے، اب ظہر کا وقت ہوتا ہے، تو یہاں ایسا نہیں ہے کہ چاہے تو 2 پڑھ لے اور چاہے تو 4 پڑھ لے، یہاں ایسا، جبکہ مطلقاً رخصت وہ ہوتی ہے کہ انسان چاہے تو یہ کرے چاہے تو وہ کرے، دونوں پر عمل کر سکتا ہے، لیکن یہاں اس کی اجازت نہیں ہے، یہاں واجب ہے کہ سفر میں 2 ہی رکعت پڑھے گا، 4 رکعت والی فرض نماز کتنی پڑھے گا، یہ متعین ہے۔ تو اسی لیے پتہ چلا یہ مطلق رخصت نہیں ہے، رخصت جنہوں نے کہا بھی تو یہ ہے رخصت اسقاط، رخصت اسقاط یعنی ایسی رخصت جس کو ساقط کر دیا گیا ہے، 4 رکعت نماز تھی، 2 کی رخصت دے دی گئی، ایسی رخصت دی گئی انہیں کاٹ کے بالکل ساقط ہی کر دیا گیا۔ تو رخصت اسقاط اور عزیمت میں معنوی اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے، عزیمت کا مطلب یہی کرنا ہے، یہ عمل اصل ہے، عزیمت کا مطلب ہے یہ عمل اصل ہے، تو یہاں 2 ہی تو پڑھنا ہے، اور رخصت اسقاط کا مطلب یہ ہوا جو باقی تھی اس کو ساقط کر دیا گیا ہے، تو 2 ہی پڑھنا ہے دونوں صورتوں میں۔ رخصت اسقاط کی صورت میں بھی یہی ہے کہ آپ کو 2 ہی پڑھنا ہے، عزیمت کہیں گے تب بھی 2 ہی پڑھنا ہے۔ اور عزیمت یوں بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، عزیمت کا مطلب ہوتا ہے اصل حکم یہی تھا، پھر رخصت دی جاتی ہے کہ اچھا ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب نماز کا حکم آیا تو فرض نماز 2 رکعت کر کے فرض ہوئی تھی، ظہر کی بھی، عصر کی بھی، عشاء کی بھی، ٹھیک ہے۔ پھر جب حضور علیہ السلام نے مکہ شریف سے مدینہ شریف کی طرف حضر کی نماز، کس کی، عصر کی، مت سمجھنا، حضر سفر کے مقابلے میں آتا ہے، تو حضر کی نماز میں 2 رکعت کا اضافہ کر دیا گیا اور سفر کی نماز اتنی ہی برقرار رکھی گئی، 2 کی 2۔ تو جب 2 ہی آئی تھی، 2 ہی ہے تو عزیمت تو ہوئی،
تو مسئلہ سمجھ میں آ گیا عزیمت کا؟ کافی بحث ہو گئی عزیمت پہ، ورنہ نور العزا کا تقاضا نہیں ہے کہ اتنی بحث اس پر ہو. سمجھ میں آ گیا؟ 4 رکعت جب 2 ہوتی ہے تو 4 رکعت بتایا نا کہ 2 نازل ہوئی تھی. جب سرکار علیہ السلام نے ہجرت فرمائی تو سفر کی نماز 2 ہی برقرار رکھی گئی، حضر والی بڑھا کر 4 کر دی گئی، شریعت میں ہی بڑھا دیا گیا. ٹھیک ہے، اس لیے پڑھتے ہیں، شریعت کا حکم ہے. والقصر عزیمت عندنا، اور قصر ہمارے نزدیک فرمایا فَإِذَا أَتَمَّ الرُّبَاعِيَّةَ وَقَعَدَ الْقُعُودَ الْأَوَّلَ صَحَّتْ صَلَاتُهُ. صَلَاتُهُ ہے، صحت کا فاعل ہے، زبر لگ جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے فاعل ہی منصوب ہو جائے گا. صحت صلاتہ مع الکراہۃ والا فلا تصح. دیکھیں دھیان سے سن لیں ایک بار اور عبارت. فاذا اتم الرباعیۃ، اور جب 4 رکعت والی نماز پوری پڑھے. کون؟ مسافر. 4 رکعت والی نماز پڑھنا کتنی تھی؟ لیکن پڑھ کتنی رہا ہے؟ فاذا اتم الرباعیہ، تو جب 4 رکعت والی نماز پوری پڑھے، وقعد القعود الاول، اور قاعدہ اول کرے، قاعدہ اولا میں بیٹھے، قاعدہ اولا میں بیٹھے، صح صلاتہ مع الکراہہ، تو اس کی نماز صحیح ہو جائے گی کراہت کے ساتھ. اس کی نماز صحیح ہو جائے گی. تھا کہ 2 رکعت پڑھے لیکن 4 پڑھ رہا ہے. کتنی پڑھ رہا ہے؟ 4 پڑھ رہا ہے. تو مسافر کے لیے جو پہلا قاعدہ ہے 2 رکعت پر، یہ فرض ہے. کیا ہے؟ فرض ہے. اب اگر 2 رکعت پہ اس نے قاعدہ کیا ہے تو اپنا فرض تو ادا کر لیا. 4 پڑھی تو باقی 2 رکعتیں جو ہیں وہ نفل ہو جائیں گی. لیکن پھر بھی کراہت ہے، مکروہ تحریمی ہے، کراہت ہوگی. لیکن چونکہ فرض تھا قاعدہ اولا، وہ اس نے ادا کر لیا ہے، اس لیے اس کی نماز ہو جائے گی. فقہاء کرام نے فرمایا اگر بھول کر 2 رکعت والی نماز کو 4 رکعت پڑھ لے اور قاعدہ اولا کیا ہو تو اس کی نماز صحیح ہو جائے گی. سجدہ سہو کریں، اس کی نماز صحیح ہو جائے گی. اور اگر عمدن کرتا ہے ایسا تو فرمایا یہ گناہگار ہے، مستحق نار ہے. تو دیکھیے توبہ. 2 رکعت والی نماز اگر 4 پڑھ رہا ہے تو اس کے حق میں فرض ہے قاعدہ اولا، کیونکہ اس کے حق میں یہی قاعدہ اخیرہ ہے. تو اگر اس قاعدے کو کیا ہے تب نماز ہو سکتی ہے، لیکن پھر بھی کراہت کے ساتھ. اور اگر پہلا قاعدہ نہیں کیا تو نماز ہوگی ہی نہیں. فَإِذَا أَتَمَّ الرُّبَاعِيَّةَ، تو جب مسافر 4 رکعت والی نماز پوری پڑھے، وقعد القعود الاول، اور قاعدہ اولا میں بیٹھے، صحت صلاتہ، تو اس کی نماز صحیح ہو جائے گی، مع الکراہۃ، لیکن کراہت کے ساتھ. وَإِلَّا، ورنہ، یعنی اگر قاعدہ اولا نہیں کیا ہے، فلا تصح، تو اس کی نماز صحیح ہوئے گی ہی نہیں، فرض چھوٹ گیا. اور جب فرض چھوٹ گیا تو نماز صحیح نہیں ہوگی. ہاں ایک آپشن ہے، وہ کیا ہے؟ تھا مسافر، دوسری رکعت میں بیٹھا نہیں، تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا. نارمل حالات میں تو ہم 4 رکعت والی نماز پڑھتے ہیں، اگر قاعدہ اولا بھولے سے چھوٹ جائے تو ہم سجدہ سہو کر لیتے، نماز ہو جاتی ہے. لیکن یہاں اس کی نہیں ہوگی. ہاں ایک صورت ہے صحیح ہونے کی کہ وہ قاعدہ اولا بھول گیا، کھڑا ہو گیا سیدھا. اب تیسری رکعت میں ہے، وہ اسی رکعت میں وہ اقامت کی نیت کر لے کہ بھائی میں نے سفر کو چھوڑا، مجھے یہاں 20 دن رہنا ہے. اب جب اقامت کی نیت کر لی تو کیا ہو گیا؟ مقیم ہو گیا. اب اس کی 2 رکعت والی نماز بدل کے کتنی ہو گئی؟ 4 ہو گئی. اب چونکہ قاعدہ اولا چھوٹا ہے تو وہ واجب رہ گیا، فرض نہیں رہا. اب آخر میں سجدہ سہو کر لے تو درست ہو جائے گی. اور اگر اس نے نیت نہیں کی اقامت کی تو یہ نماز صحیح نہیں ہوگی. وَإِلَّا فَلَا تَصِحُ، یعنی اگر قاعدہ اولا نہیں کیا تو نماز صحیح نہیں ہوگی. الا، پھر توڑ رہے ہیں اس نے کب؟ لما قام للثالثہ، جب تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہوا ہو تو ایسی صورت میں اس کی نماز صحیح ہو جائے گی، اس کی نماز صحیح ہو جائے گی.